ایک بندہ ہے اور اس کے جرم، اس نے کوئی جرم کیا، اس کے سارے جرم ثابت ہو گئے اور وہ بندہ عدالت میں نہیں ہے، اب اس کے بارے میں جج نے فیصلہ کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب بندہ ہے ہی نہیں تو جج کے دل میں جو آئے گا وہ اس کے بارے میں سزا لکھے گا ہی لکھے گا، کہ جب وہ ہے ہی نہیں اور ایک بندہ اس کا جرم ثابت ہو گیا اور وہ عدالت میں مجرم موجود ہے، اب اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اب میرے بارے میں سزا لکھی جا رہی ہے، اب جب اس کو پتہ چلے گا تو یہ بندہ روئے گا، یہ تڑپے گا، یہ جج کو واسطہ دے گا کہ جج صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے سامنے تڑپے گا، روئے گا۔ اگر جج کے ذہن میں، دل میں تھوڑا سا بھی رحم ہے، وہ جج ضرور اس بندے کی سزا ساری ختم نہ کرے، کچھ نہ کچھ کم کر دے گا، اس لیے کہ یہ تڑپ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جب بندہ اس رات میں ایک ہے سویا پڑا ہے، اس رات میں رب نے فیصلہ کرنا ہے، تقدیر لکھنی ہے اس بندے کی، ایک سویا پڑا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جو لکھ دے اس کے بارے میں، اور ایک وہ شاہکار ہے جو مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ میں اپنے گناہوں کو سب کو مانتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میں نے سارے جرم کیے تو مجھے معاف فرما دے۔ لوگوں کو دیکھا دیکھی بھی اگر یہ رو رہا ہوگا، معافی مانگ رہا ہوگا، میرے خیال سے اگر ایک جج جس کے دل میں ذرا بھی رحم ہے وہ ایک مجرم کی سزا کو کم کر سکتا ہے، تو وہ رب جو ارحم الراحمین ہے، جب بندہ اس کے سامنے گر کر آ رہا ہوگا، وہ رب اس کے لیے کیوں نہیں بھلائی کے فیصلے کرے گا؟ اللہ ضرور اس کے لیے فیصلے اچھے کرے گا۔ تو اس لیے